ذرا سوچئے، ایک فاتح کے سامنے کھڑے ہیں جس نے ابھی ابھی شہر کو تہس نہس کر دیا ہے۔ وہ ایک سوال کرتا ہے اور اس ایک جواب پر ہزاروں لاکھوں جانوں کا دار و مدار ہے۔ یہ کوئی فرضی کہانی نہیں بلکہ تاریخ کا وہ لمحہ ہے جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا تھا۔ تو منظر کچھ یوں ہے۔ تباہ حال بغداد کا، شہر پر منگول حکمران ہلاکو خان کا قبضہ ہو چکا ہے اور اس نے شہر کے تمام بڑے علماء کو ایک جگہ اکٹھا کیا ہے۔ کیوں؟ صرف ایک سوال کا جواب جاننے کے لیے۔ ماحول میں اتنا تناؤ ہے کہ سانس لینا بھی مشکل ہے اور ہر طرف موت کا خوف منڈلا رہا ہے۔ اور ہلاکو خان کا سوال تھا، کیا بہتر ہے ایک ظالم مسلمان حکمران یا ایک انصاف پسند غیر مسلم؟ یہ سوال آپ سمجھے ایک تلوار کی طرح تھا جس نے سب کو ساکت کر دیا۔ ایک طرف ایمان کا معاملہ تھا تو دوسری طرف انصاف کی پکار۔ کوئی بھی ایک جواب ان کی موت کا پروانہ بن سکتا تھا۔ اب دیکھیے، اس سوال کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ہمیں صرف اس لمحے کو نہیں دیکھنا، اس کا اصل جواب تو ان واقعات میں چھپا ہے جو اس پوری تباہی کا سبب بنے۔ تو آئیے ذرا پیچھے چلتے ہیں اور اس کہانی کو شروع سے دیکھتے ہیں۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس پوری تباہی کی کہانی جنگ سے شروع ہی نہیں ہوئی تھی، نہیں، بلکہ اس کا آغاز امن کی ایک پیشکش سے ہوا تھا۔ منگول رہنما چنگیز خان نے اس وقت کے خوارزم شاہ سلطان محمد کو تجارت اور دوستی کا پیغام بھیجا تھا۔ اس کا ارادہ ملک فتح کرنا نہیں بلکہ مل کر خوشحالی لانا تھا۔ اور اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے چنگیز خان نے ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ بھیجا۔ اس قافلے میں آپ اندازہ لگائیں 450 تاجر شامل تھے، اور ان تاجروں کے ساتھ تھے قیمتی سامان سے لدے ہوئے پورے 500 اونٹ۔ مطلب یہ صرف کوئی عام تجارتی قافلہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک نئے اور خوشحال دور کے آغاز کی امید تھی۔ لیکن بس یہیں سے حالات نے ایک انتہائی خوفناک موڑ لیا۔ جو اعتماد قائم کرنے کی کوشش کی گئی تھی اسے توڑا گیا، سفارتکاری کو ناکام بنا دیا گیا، اور اس کے بعد جنگ کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ تو اب دیکھیے، ایک طرف تھی چنگیز خان کی پیشکش امن اور تجارت کی، اور دوسری طرف تھا سلطان محمد کا جواب۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے ان تمام تاجروں کو قید کیا اور پھر بے دردی سے قتل کروا دیا۔ بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ جب چنگیز خان نے انصاف مانگنے کے لیے اپنے سفیر بھیجے تو ان کا بھی وہی حشر کیا گیا۔ سلطان کے اس دھوکے کا جواب ایک ایسی جنگ تھی جس نے سب کچھ جلا کر راکھ کر دیا۔ 1219 میں منگولوں نے جو حملہ کیا تو صرف 3 سال کے اندر، جی ہاں صرف 3 سال میں 1221 تک پوری کی پوری خوارزم سلطنت کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ ہر طرف صرف اور صرف موت اور تباہی تھی۔ تو چلیے اب واپس چلتے ہیں بغداد، اسی کمرے میں جہاں ہلاکو خان ان علماء سے اپنے سوال کا جواب مانگ رہا ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سوال کے پیچھے صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک پوری تباہ کن تاریخ کا وزن تھا۔ تو ہم واپس اسی لمحے میں ہیں، اور ہلاکو خان کا سوال ایک بار پھر گونج رہا ہے، کیا بہتر ہے ایک ظالم مسلمان حکمران یا ایک انصاف پسند غیر مسلم؟ ہر طرف سناٹا، موت جیسا سناٹا۔ سب کو معلوم تھا کہ ایک غلط لفظ اور یہ ان سب کا آخری لفظ ہوگا۔ جب سب کی زبانیں خوف سے تالے لگی ہوئی تھیں، ایک عالم ہمت کر کے آگے بڑھا، سید علی ابن طاؤس۔ باقی علماء نے خاموشی سے رضامندی دی، اور انہوں نے نہ صرف اپنی بلکہ ہزاروں لوگوں کی قسمت کا فیصلہ کرنے کی یہ بھاری ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھا لی۔ اور پھر تاریخ کا وہ مشہور جواب دیا گیا جس نے سب کو سکتے میں ڈال دیا۔ ایک انصاف پسند غیر مسلم ایک ظالم مسلمان سے بہتر ہے۔ اب یہ جواب صرف بہادری کی بات نہیں تھی، اس کے پیچھے ایک بہت گہرا اصول چھپا ہوا تھا، ایک ایسا اصول جو ایمان سے بھی زیادہ انصاف کو اہمیت دیتا ہے۔ سید ابن طاؤس نے اپنے جواب کی دلیل پیغمبر اسلام کی ایک حدیث سے دی۔ وہ حدیث یہ ہے کہ ریاست کفر پر تو چل سکتی ہے لیکن ظلم پر قائم نہیں رہ سکتی۔ مطلب صاف تھا، کسی بھی حکومت کی اصل بنیاد انصاف ہے، حاکم کا مذہب چاہے جو بھی ہو۔ اور اس ایک جواب کا نتیجہ کیا نکلا؟ تاریخ بتاتی ہے کہ اس ایک جملے نے حلہ کو بچا لیا، نجف کو بچا لیا، کربلا کو بچا لیا، پورے جنوبی عراق کے لاکھوں باشندوں کو تباہی سے بچا لیا۔ یہ طاقت تھی اس ایک سچے جواب کی۔ تو اس پوری کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟
سب سے پہلی اور اہم بات تو یہ ہے کہ کسی بھی ریاست کی بنیاد انصاف ہے، حاکم کا عقیدہ کچھ بھی ہو۔ دوسری بات یہ کہ یہ اصول کوئی باہر سے نہیں آیا، بلکہ اسلامی تعلیمات کی ہی روح ہے۔ اور آخر میں یہ کہ اگر علم اور ہمت کے ساتھ سچ بولا جائے تو وہ تاریخ کا رخ بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اور آخر میں یہ واقعہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سوال چھوڑ جاتا ہے، کسی بھی پائیدار معاشرے کی اصل بنیاد آخر کیا ہے؟ کیا وہ عقیدہ ہے، طاقت ہے، یا پھر انصاف؟ سوچئے گا، کیونکہ اس سوال کا جواب آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا صدیاں پہلے تھا۔